Assalamu alaikum خواتین و حضرات, میرا نام ہے راجہ سرور سہیب and I welcome you all to this special transmission on Black Day which is being observed across the nation and in Indian held Kashmir. اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دو گیسٹ. سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کرانا چاہوں گا, ماناز صحافی اور سوشل ایکٹیوسٹ ڈاکٹر عرفان. السلام علیکم سر, تھینک یو فار جوائننگ اس. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیومن ایکٹیوسٹ اور ایکسپرٹ آن کشمیر ایشوز شائستہ صفی. تھینک یو فار جوائننگ اس میم. سر سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دن کی امپورٹنس کیا ہے, 27 اکتوبر ہمارے لیے اور کشمیریوں کے لیے اسپیشلی کیا امپورٹنس رکھتا ہے؟ بہت شکریہ راجہ صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو میں مبارک دوں گا, آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج بات کی ہے. 27 اکتوبر تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے کشمیریوں کی ہسٹری میں, جب انڈین فورسز کشمیر میں لینڈ ہوئی. سب سے پہلی جو اس کے ایک بیک گراؤنڈ ہے سارا, لیکن میں مختصراً آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس دن جو انڈین فورسز کا آنا وہ ایک جواز تھا. انہوں نے جواز بنایا مہاراجہ ہری سنگھ کے خط کو, جو اس وقت وہاں کے اس وقت اسٹیٹ کے جو ہیڈ تھے, ان کے ایک خط کو انہوں نے جواز بنایا. خط میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو اس وقت کے مہاراجہ نے خط میں یہ لکھا تھا, جو تحریر ایکچوئل اس کی ہے کہ میری اسٹیٹ پہ یا میری جو ریاست ہے اس میں بغاوت جنم لے چکی ہے, میرے خلاف لوگ سڑکوں پہ نکل چکے ہیں, تو آپ میری ہیلپ کریں اور مجھے آپ بچائیں ان لوگوں سے جو بیسکلی کشمیری ہی تھے, جو مہاراجہ کی جو ایک اس وقت جو ظلم و بربریت تھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, اور مسلم تھے وہ, اور بیسکلی 77% مسلم اسٹیٹ تھی یہ. اور جب پاکستان معرض وجود میں آیا اور جب یہ تحریک اپنے آخری مراحل میں تھی, تحریک پاکستان, تو تب کشمیر کے لوگوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے, پاکستان کا حصہ بنیں گے. تو اسی میں جب یہ موومنٹ وہاں کھڑی ہوئی, وہاں کے لوگ جب کشمیری اپنے آزادی کے لیے مہاراجہ کے تسلط سے اور پاکستان سے ہلاک کے لیے جب وہ نکلے سڑکوں پہ, تو ان کو روکنے کے لیے بیسکلی مہاراجہ نے ایک خط لکھا انڈین گورنمنٹ کو. اور پھر اس میں ایک چیز اس میں کلیئر لکھی تھی جس کو اب انڈیا لوگوں کے سامنے نہیں لا رہا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو شاید اس بارے میں علم نہیں ہے. اس میں ایک لائن تھی کہ اگر مہاراجہ کی پرسنل یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میں اور مہارانی, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو اور اسٹوڈنٹس کے لیے میں بتانا چاہوں گا, اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میں اور مہارانی دونوں انڈیا کے ہلاک کے کتنے ہی خواہشمند کیوں نہ ہوں, کشمیر کی ریاست کے مستقبل کا فیصلہ یہاں کے لوگوں کی اکثریتی رائے سے ہوگا. تو اس خط کو بیس بنا کے, اور اس خط میں ایک اور چیز لکھی ہوئی تھی کہ جو ہی یہ جو اپرائزنگ ہے کشمیر میں مہاراجہ کی گورنمنٹ کے خلاف, یہ جو ہی ختم ہوگی تو انڈین فورسز وڈرا کر جائیں گی, وہ وہاں نہیں رہیں گی. یہ دو پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے, لیکن بدقسمتی سے انڈیا ان دونوں چیزوں کو آج ڈینائی کرتا ہے. وہ مہاراجہ کے خط کو تو حوالہ دیتے ہیں کہ مہاراجہ نے ہمیں انوائٹ کیا, لیکن یہ جو ایک تاریخی الفاظ اس کے اندر دو فکرے, ان کو وہ آج نظر انداز کر رہے ہیں. تو یہ دن میں سمجھتا ہوں سیاہ ترین دن ہے کشمیریوں کی تاریخ کا. اس دن جبراً ایک فوج کشمیر میں داخل ہوئی اور 5000 سالہ تاریخی ریاست کو جو جموں کشمیر تھی, اور جس کے لوگوں نے اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہمارے پڑوس پہ ایک نئی ریاست بن رہی ہے جو مملکت خداوند پاکستان, تو ہم اس کو جوائن کریں گے. اور ایک اسلامک کنسیپٹ جو وہاں کے لوگوں کا تھا, 77% مسلم پاپولیشن انہوں نے جوائن کرنا تھا, اس کے اوپر شب خون مارا گیا. ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیموکریٹک ان کا حق تھا, اس کے اوپر پیدائشی حق تھا, اس کے اوپر شب خون مارتے ہوئے انڈین فورسز کشمیر میں آئیں. اور پھر اس ٹائم سے لے کر آج تک انہوں نے جو کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اپنے قبضے کو توالت دینے کے لیے 8 لاکھ فوج, دنیا کا سب سے بڑا ملٹری زون کشمیر کو بنا دیا, بلیک لاز وہاں پہ امپوسٹ کر دیے تاکہ وہ وائس جو لوگوں کی آواز تھی اس کو دبایا جا سکے. اور ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا, پھر آپ ظاہر ہے دوسرے گیسٹ پہ جائیں گے, کہ اس وقت جب یہ آکوپیشن کرنے کے بعد انڈیا نے, ان کے پرائم منسٹر پنڈت لال جواہر نہرو نے خود کشمیریوں سے سری نگر میں لال چوک میں یہ وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کے جو امنگوں کے مطابق ہم انہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں گے. اگر آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہیں انڈیا کے ساتھ تو ویلکم, اگر آپ نہیں رہنا چاہتے آپ پاکستان کا حصہ بنیں, آپ الگ رہیں, ہم آپ کو اس کا رائٹ دیں گے. UN کے چارٹر کے مطابق یہ چیز تھی, لیکن اب انڈیا اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کر رہا ہے. تو باقی اس کے اوپر آگے ہم بہت سی چیزیں ایسی جن کے پہلو کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, انڈین فورسز کی جو تعداد میں اضافہ اس وقت بھی سٹل ہو رہا ہے, جیلوں کے اندر جو لوگ ہیں, بیواؤں کا ایشو ہے, یتیم بچے ہیں, اور ماس ان نون گریوز جو وہاں پائی جاتی ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کے اوپر بات کی ہے. تو
تو ایسے بے تحاشا ایشوز ہیں جس کی بیس یہی 27 اکتوبر 1947 ہے، جس دن انڈین فورسز کشمیر میں داخل ہوئی غیر قانونی طور پہ، جبری طور پہ، اور اس کے بعد اس قبضے کو طوالت دینے کے لیے انہوں نے پھر جو ہتھ کنڈے استعمال کیے، کبھی کالے قوانین کا نفاذ کیا۔ کشمیر میں اب اس وقت پبلک سیفٹی ایکٹ، ٹاڈا، پوٹا ایسے قوانین ہیں کہ جن کے تحت فورسز کو لا حاصل اختیارات ہیں، وہ جس کو مرضی چاہیں جیل میں ڈالیں، ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اگر آپ کو اریسٹ کیا تو آپ پہ ایلیگیشن کیا، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، جب چاہیں کرفیو امپوز کر دیں، جب چاہیں آپ کے گھروں کو مسمار کر دیں، آپ کی فصلیں تباہ کر دیں، کہیں کوئی ان کے اوپر اس کے اوپر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ایک ڈمی گورنمنٹ بنا کے جو محبوبہ مفتی کی صورت میں، یا پہلے عمر عبداللہ، یا اس سے پہلے کوئی بھی گورنمنٹ آپ لے لیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کشمیریوں کی آواز یا کشمیریوں کو ریپرزینٹ کریں۔ سر جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ انڈین گورنمنٹ ہے یا انڈین فورسز ہیں وہ کشمیریوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، ان کو ان کے رائٹس نہیں دے رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ریزولوشنز بھی پاس کی گئی ہیں۔ تو میم میرا آپ سے کویشچن یہ ہوگا کہ ہم نے دیکھا کہ کافی ساری ریزولوشنز پاس کی گئی، 1949 کے اندر UN ریزولوشن تھی، اس کے بعد پھر سملا اگریمنٹ تھا جس کے اندر دونوں سائڈز نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ کشمیریوں کو ان کے جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے یا ان کے حقوق ہے اس کے مطابق انہیں رائٹس ملنے چاہیے، ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ کون سی سائڈ پہ جائیں۔ اس کے علاوہ ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں اس ایشو کے اوپر، اور اس کے بعد بھی ہم لوگ کوئی سلوشن کی طرف نہیں پہنچے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بیسک وجہ کیا ہے کہ ابھی تک ہم سلوشن کی طرف نہیں جا سکے؟ بہت شکریہ، یہ آپ نے جو سوال پوچھا یہ اتنا جامع ہے، لیکن اس کا ایک بہت جو مختصراً جواب ہے وہ یہ کہ اس کی بیسک جو ریزن ہے وہ خود انڈیا کی جو سٹبنس ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جواہر لال نہرو نے خود لال چوک میں کھڑے ہو کر کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جو رائے ہوگی اسی کو ہم تسلیم کریں گے۔ گاندھی نے کہا کہ جو رولرز کی رائے ہوتی ہے وہ کچھ نہیں ہوتی، اصل پاور جو ہوتی ہے وہ عوام کی ہوتی ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو 1947-48 میں بھارت نے خود کہا۔ آپ نے ریزولوشنز کی بات کی تو صرف ایک ریزولوشن پاس نہیں ہوئی ہے، بے شمار ریزولوشنز کشمیر کے اوپر اقوام متحدہ نے پاس کی، اور کس طرح پاس کی کہ مقبوضہ کشمیر کا یہ کیس خود بھارت لے کے گیا اقوام متحدہ، اس نے خود ہی اقوام متحدہ میں پیش کیا، اور آج وہ انہی قراردادوں کو اور اسی اقوام متحدہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اور جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے قراردادیں دی تھی آج کہا جاتا ہے کہ وہ obsolete ہو چکی ہیں، جناب پرانی ہو چکی ہیں۔ تو جہاں تک اب بات یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گا سلسلہ، جب تک کہ انڈین سٹبنس ختم نہیں ہوتی، انڈیا کی جو ضد ہے کہ مقبوضہ کشمیر ایک اٹوٹ انگ ہے، جب تک کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو نہ پہچان لے۔ اگر ہم دیکھیں تو ابھی میں اگر 90s کی بات نہ کروں، میں 1931 کی بات نہ کروں، میں 47 کی بات نہ کروں، میں 91 میں جو اپرائزنگ ہوئی مقبوضہ کشمیر میں اس کی بات نہ کروں، میں 2008-2010 میں جو اپرائزنگ ہوئی کشمیر میں اور انڈیجنس اپرائزنگ ہوئی میں اس کی بھی بات نہ کروں، صرف اگر میں 8 جولائی کے بعد کی بات کروں، کیونکہ آپ لوگ ینگ لوگ ہو، آپ لوگوں نے اب یہ والی اپرائزنگ دیکھی ہے، برہان وانی کو اب آپ نے دیکھا ہے۔ اگر ہم صرف اس اپرائزنگ کی بات کریں جو 8 جولائی 2016 کو ہوئی، آپ دیکھو گے کہ لوگ کہتے تھے بھارت، خاص طور بھارت کا میڈیا، کیونکہ وہ اپنا میڈیا اتنا لابینگ کے تھرو اتنا اسٹرانگ کیا ہوا ہے کہ ان کا نیریٹو ہر جگہ بکتا تھا، انہوں نے ہر جگہ یہ ٹرائی کیا کہ یہ پورٹرے کیا جائے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو بچہ ہے، جو بوڑھا ہے، جو عورت ہے، جو مرد ہے، جو پتھر لے کر کھڑا ہے وہ دہشت گرد ہے، جہاں کہ یہ جو بختر بند گاڑیوں میں آرمی آرمڈ فورسز ہیں یہ تو محافظ ہیں۔ تو یہ جب ایک نیریٹو انہوں نے پوری دنیا میں چلانے کی کوشش کی اور کچھ عرصہ وہ اس میں کامیاب بھی رہے، لیکن اگر اب آپ دیکھو گے 8 جولائی 2016 برہان وانی کی شہادت، اس کے بعد لوگ سڑکوں پر نکلے، اس برہان وانی کو جس کو کہ بھارت کا میڈیا ٹیررسٹ کہتا ہے، اس کو دہشت گرد کہتا ہے، اس کی نماز جنازہ میں کرفیو کے باوجود 2 لاکھ لوگوں نے شمولیت کی، اس کا نماز جنازہ کشمیر میں، جموں میں، ہر جگہ 20 بار سے زائد پڑھا گیا مختلف جگہوں پر۔ اس نیریٹو کو بھارت نے دوبارہ سے وہی پورٹرے کرنے کی کوشش کی، جناب کہ یہ تو ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے، یہ تو پاکستان کی طرف سے ایک در اندازی ہے، یہ تو پاکستان کی طرف سے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، جو گلی میں نکلتے ہیں بچے ان کو 500 روپیہ دیا جاتا ہے اور وہ پھر پتھر برساتے ہیں، پھر ہمیں مجبوراً جو بھارتی افواج ہے ان کو مجبوراً ان کے اوپر بلٹس یا پیلٹس برسانے پڑتے ہیں کیونکہ ہم تو معصوم ہیں۔
لیکن اس بار دنیا نے ان کا یہ نیریٹو تسلیم نہیں کیا. اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کا رویہ دیکھیں, آپ ویسٹرن نیوز پیپرز دیکھیں, ویسٹرن آرٹیکلز دیکھیں, میں انڈیا اور پاکستان کے صحافیوں کی بات نہیں کرتی, میں ویسٹرن اخبارات کی بات کر رہی ہوں, اس بار کسی نے بھی برہان وانی کو ٹیررسٹ نہیں کہا, ان کو کمانڈر کہا. اس بار کسی نے بھی مقبوضہ کشمیر میں جو بچہ پتھر لے کر کھڑا ہے اس کو ٹیررسٹ نہیں کہا, اس کو کہا کہ یہ بیسک رائٹ مانگ رہا ہے اپنا. اور بھارت اور پاکستان ان کو چاہیے کہ یہ آگے آئیں, ڈائلاگ کریں, کسی طرح اس مسئلے کا حل کریں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ریزولوشنز موجود ہیں ہمارے پاس. مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہیں ان کی ریزیلینس موجود ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام, لوگ بچہ ہو, بوڑھا ہو, 80 سال کا بوڑھا ہو, اس میں بھی ریزیلینس ہے. وہ ابھی بھی مقبوضہ کشمیر کی جو آزادی کی جنگ ہے اس کا علم جو ہے وہ لے کر چل رہا ہے. مسئلہ کہاں پر ہے؟ دوبارہ سے وہی جو میں نے پہلے بات سٹارٹ کی تھی, سٹربنس آف انڈیا, کہ وہ اٹوٹ انگ کے اسی بات پر اڑا ہوا ہے. گراؤنڈ ریالٹی جو کشمیر میں ہے وہ اس سے نظر چرائے ہوئے ہے, اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ڈیموکریٹک کنٹری, ایک سیکولر ملک جو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے. اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ ایک سیکولر ملک نہیں, ایک RSS سے چلائی ہوئی تنظیم سے چلائی ہوئی ایک ہندواتا ملک ہے, جس میں کہ اس کی مائنورٹیز بھی غیر محفوظ ہے, اور ایک جو ڈسپیوٹڈ ریجن ہے مقبوضہ کشمیر کا وہ بھی غیر محفوظ ہے. میم اسی سے ایک اور کویشچن آتا ہے کہ پھر عالمی دنیا یا انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات پہ خاموش کیوں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, دنیا کو پتہ ہے کہ کشمیریوں کے حقوق جو ہیں ان کی سب سے بری قسم کی اس وقت پاسباری کی جا رہی ہے, ان کو خراب کیا جا رہا ہے. وی سی دیٹ women's rights are being breached. We see that the child abuse is at its height. Exactly, we see absolutely. that people are losing their eyes, they're going blind. We also see that so many childs have been abducted from their houses, and people are missing from their houses, and no one is saying anything about that. تو آپ کا اس پہ کیا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں خاموش ہے؟ اوکے, ویل انٹرنیشنل کمیونٹی, ایز میں نے پہلے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں, وہ انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں دی, ٹھیک, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہر ملک کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے اپنے دوسرے ملک کے ساتھ. اس وقت بھارت جو کہ دکھانا چاہتا ہے, جو کہ ایک ڈیموکریسی کے اس پردے میں, جس نے کہ اپنی ہیومن رائٹس چھپائی ہوئی, اس ڈیموکریسی کے پردے میں, اور اپنی اکنامک جو انہوں نے اپنے آپ کو رائزنگ اینڈ شائننگ انڈیا کا اور انکریڈیبل انڈیا کا جو انہوں نے اپنے میڈیا کے تھرو, اپنے پیڈ میڈیا کے تھرو جو انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اس کو پورٹرے کیا ہے. تو لوگ جو ویسٹرن کمیونٹی آج کل آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ ان کا انٹرسٹ ہوگا, جس طرف ان کو اکنامک پیکیجز اچھے لگیں گے, جس طرف ان کو لگے گا کہ ہاں ہمارے ملک کا فائدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک اس وقت کوئی بھی کھل کے کہہ رہا ہو کہ جو بھارت مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے بالکل صحیح ہے. ایسا آپ کوئی ملک نہیں دیکھیں گے. ڈھکے چھپے الفاظ میں کسی نہ کسی طرح چھوٹی موٹی کنڈیمنیشن ہر جگہ ہوتی ہے جو وہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج کل جو اتنے واسٹ اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور جو یہ ویپنز کا سب سے بڑا جو جو ویپنز کی خرید و فروخت ہوتی ہے, بھارت اس کا سب سے بڑا خریدار ہے. اور اسی طرح آپ دیکھو گے ان کا بالی ووڈ اور ان کی جو مختلف اس طرح کی IT سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, تو دنیا نے اپنا انٹرسٹ بنا لیا ہے. تو اب دنیا اپنا انٹرسٹ اس لحاظ سے خراب نہیں کرنا چاہتی بھارت کے ساتھ کہ ٹھیک ہے اگر وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں کچھ حالات خراب ہو رہے ہیں تو تھوڑی بہت کنڈیمنیشن کر لی, تھوڑی سی لپ سروس کر لی, لیکن اپنا انٹرسٹ بھی ہم خراب نہیں کرتے. ایٹ دا اینڈ وہ یہ بات کر دیتے کہ انڈیا اور پاکستان کو جناب مل کر اس کا کوئی سلوشن نکالنا چاہیے. تو دیٹس اے ویری ویلڈ کوشچن کہ جو ویسٹرن کمیونٹیز ہیں ان کے جو اسٹینڈرڈس ہیں, جو ڈوئل اسٹینڈرڈس ہیں, کہ اگر آپ فرانس میں اگر کچھ ہو جاتا ہے اور جناب آپ پوری اپنی ڈسپلے پکچرز اور آپ دیکھو گے کہ سوشل میڈیا بھر جاتا ہے, لیکن اگر ہم مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو ابھی جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ برہان وانی کی شہادت کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنی ڈسپلے پکچرز جو ہیں وہ برہان وانی کی رکھیں تو ان کے اکاؤنٹ بلاک کر دیے گئے. تو یہ جو ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں یہ تو اب ہمیں ان کا عادی ہم سمجھے کیونکہ ہو چکے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا ان کے اوپر انحصار کر لیا. ہمارا اپنا کوئی اگر آپ دیکھیں تو وی ڈونٹ ہیو اینی سوشل میڈیا میں ہمارا اپنا کوئی سورس نہیں ہے. ہم فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, ہم ان چیزوں کے اوپر جو کہ ان کی چلائی ہوئی ہیں جس میں کہ بھارت کے بھی شیئرز ہیں انہی کو رن کر رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو سی کہ ہم کتنا اسٹیبل ہیں, ہمارا نیریٹو کتنا سنا جا رہا ہے. تو تبھی جا کے ویسٹرن کمیونٹی بھی جو ہے, جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, وہ بھی جب ان کا انٹرسٹ ہمارے ساتھ ملے گا تبھی وہ جا کے ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے. سر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟
جو انہوں نے بات کی ایک ہسٹری میں ریزولوشن جو کشمیر میں پاس ہوئی اور اس کے علاوہ جو قربانیوں کی بات کی، اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے. کشمیر میں 47 میں تو قبضہ ہو گیا انڈیا کا، اس کے بعد انڈیا UN میں گیا، مودی نے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے بھارتی، ان کے وعدے ہوئے، وہ ساری چیزیں ہوئی. تحریک میں ایک فیز آیا، نیا فیز جس کو آپ کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. وہ فیز تھا 88 کا. 84 سے 88 کے دوران، اور اس سے پہلے ایک تحریک شروع ہو چکی تھی جس کو مقبول بٹ شہید اسے لیڈ کر رہے تھے. وہ انہوں نے انڈیا کے خلاف اس طریقے سے ذہن سازی کی لوگوں کی کہ 88 میں پہلا جو ہندوستان کے خلاف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈکلیئر وار جو کشمیریوں نے کی، وہ 31 جولائی 1988 تھی، جس میں پہلا بلاسٹ ہوا تھا سری نگر بخشی اسٹیڈیم میں اور گلف کلب سری نگر، 2 جگہوں پہ ایک ساتھ. اور اس بلاسٹ نے پہلا اعلان جنگ کیا تھا ہندوستان کے خلاف. یہ تاریخی ہمارا ایک ہے موقع جس کو ہر کشمیری فخر سے ہر فورم پہ بتا سکتا ہے. پھر کشمیر کی جو گن اٹھانے والا چیپٹر ہے جس پہ انڈیا کہتا ہے کہ یہ ٹیررزم ہے، یہ وہ کبھی بھی پروو نہیں کر سکا. اس کی میں آپ کو ایک لاجک دیتا ہوں. مقبول بٹ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، ان کو 84 میں ان کو پھانسی دے دی جاتی ہے 11 فروری 1984 کو دہلی کے تار جیل میں. اور پھر بدقسمتی یہ کہ ان کی ڈیڈ باڈی بھی کشمیریوں کو نہیں دی جاتی. ان کی شہادت کے ٹھیک 4 سال بعد وہاں ایک مسلح جدوجہد شروع ہوئی جو ایک فل فلیج آرم سٹرگل تھی. ہندوستان کے خلاف اعلان جنگ تھا. انڈین فوجی مارے گئے اس میں جو ان کی تنصیبات تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا. اس میں انڈین فورسز کی جو بیرکیں تھیں ان پہ حملے کیے گئے، اور انڈین فورس گھٹنے ٹیک چکی تھی کشمیر میں اور وہ نکلنے کو تیار تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے انڈیا کیونکہ ایک مکار ملک ہے، چالاک ہے، ہر دور میں اس نے ڈائیلاگ کا سہارا لے کے معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے کہا کہ آپ لوگ ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے، ہم نکل جائیں گے، یہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد دوسرا فیز جو اس میں آیا، جو ایک تاریخی چیزوں کو بتا رہا ہوں، بے شمار چیزیں بیچ میں آئیں ایسی. ایک ایسا دور تھا کشمیر کے اندر، مجاہدین جو آج لڑ رہے ہیں وہاں کشمیری، وہاں کے مقامی لوگ ہیں، انہوں نے سٹنگ ہوم منسٹر کی بیٹی کو کڈنیپ کیا اور اپنے 5 لوگوں کو انڈین جیل سے ریلیز کروایا. اور ان کو یہ نہیں تھا کہ وہاں سے وہ کڈنیپ کر کے پاکستان لائے تھے، کڈنیپ سری نگر سے کیا اور سری نگر کی سراؤنڈنگز میں رکھا ان کو، اور ان کے بدلے میں مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے اتنے لوگوں کو آپ ریلیز کریں. اتنے لوگوں کو نکالا گیا جیل سے، اور اس دن مقبوضہ کشمیر کی تمام سڑکیں جشن کا سما تھا، کیونکہ آپ نے ایک قابض فوج کو اپنی طاقت کے بلبوتے پہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا. لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی. یہ ایک ہمارا روشن باب ہے. اس کے بعد آپ آگے جائیں 2009 میں جب افضل گرو کی پھانسی کے اوپر آئیں آپ، مطلب وہ ایئر تھوڑا سا میں اس میں ہو رہا ہوں. افضل گرو کو پھانسی دی جاتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ اٹیک میں انوالو تھے. بہرحال جو بھی تھے، اگر وہ تھے یا نہیں تھے، اس میں ایک چیز ہے، وہ کشمیری تو تھے افضل گرو. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ لاہور کے یا حیدرآباد کے یا کہیں کے تھے. انڈیا تو یہی کلیم کرتا ہے کہ پاکستانی آ رہے ہیں، تو وہ کوئی ثابت کرے کہ کون سا پاکستانی وہاں گیا جس نے جا کے اس طریقے سے کیا ہو. کشمیری تھے افضل گرو. اس کے بعد آپ آ جائیں آگے برہان وانی کے اوپر، جیسے بات کی انہوں نے، وہ بھی کشمیری. اور اس وقت سٹل جو وہاں آج کے دن کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، میڈیا پہ جو ایک اور خبریں چل رہی ہیں، مشتاق زرگر وہ بھی کشمیری ہیں. اس کی پوری فیملی کو انڈیا نے مار دیا. اس کے ابھی 12 سالہ بھتیجے کو شہید کر دیا گیا، یہ چند دن پہلے کی بات ہے. اس کے بہنوئی کو 92 میں گھر سے اٹھا کے لے گئے، اس کی ڈیڈ باڈی آج تک نہیں ملی. تو ظاہر ان ساری سچویشنز کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا کسی بھی جگہ کامیاب نہیں ہوا. کشمیری جیتے ہیں ہر جگہ. مسئلہ کشمیر فلش پوائنٹ بنا ہے، کشمیریوں کے خون سے بنا ہے. اور وہ ابھی یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا 4-5 لگاتار انڈین فورسز کے اوپر اٹیکس ہوئے. تو یہ جو عملے ہو رہے ہیں یہ کشمیریوں کو یونائٹڈ نیشن نے رائٹ دیا ہوا ہے. یہ ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں بندوق کی بات نہ کریں، بندوق یہ خوفناک ہے، ٹیررزم ہے، کچھ بھی نہیں. یہ یونائٹڈ نیشن کے اپنے چارٹر کے اندر درج ہے کہ کشمیری جو اسٹیٹ 84,471 مربع میل پہ مشتمل ہے، آزاد کشمیر، آکوپائڈ کشمیر جو ایک ٹیریٹری بنتی ہے پوری، یہاں کے لوگ اس فریڈم موومنٹ میں گن اٹھا سکتے ہیں. اور نہ صرف یہاں کے لوگ بلکہ دنیا کی تمام وہ مظلوم اقوام. اور پھر ایک اور میں آپ کو سفارتی کامیابی اس تحریک کی بتاتا چلوں. جب 84 میں مقبول بٹ شہید کو پھانسی دی جانے لگی تو تب لیبیا کے کرنل قذافی، فلسطین کے یاسر عرفات، پاکستان میں جنرل ضیاء الحق، اور اس طرح دنیا کے تمام مہذب ممالک کے سربراہان نے ہندوستان کو باضابطہ لیٹرز لکھے کہ آپ ایک فریڈم فائٹر کو اس طریقے سے اسے پھانسی نہیں دے سکتے.
کیونکہ انڈیا کی تحریک چلانے والے بھگت سنگھ اور جو ان کے ہیں اگر وہ ہیرو ہو سکتے ہیں تو کشمیر کے اندر اپنی آزادی کی جدوجہد کرنے والے اور وہ بھی ایک ایسے ملک کے باشندے جن کے اوپر آپ نے جبری قبضہ کیا، جو 77% مسلم ہیں، وہ پاکستان سے علاق چاہتے ہیں، آپ ان کی آواز کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں انڈیا کسی بھی ماز پہ کہیں کامیاب نہیں ہوا، کشمیریوں نے اپنے خون سے اس تحریک کو سینچا، اور آج وہ فیز آ چکا ہے کہ جب دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک دن سیٹل کرنا ہے ہم نے، اس میں چند ایک خامیاں ڈپلومیٹک لیول پہ ضرور ہو رہی ہیں، اس میں ظاہر ہے کشمیریوں کے پاس اپنا کوئی اس طریقے سے سفارتی چینل نہیں ہے، لیکن کامیابی میں کہوں گا کہ کشمیریوں کی ہوئی ہے، اور جو نیریٹو کشمیریوں کا تھا علاقے پاکستان، اس کو آج دنیا نے تسلیم کر لیا۔ آپ آج سری نگر دیکھ لیں، ان حالات میں جب انڈین فورسز کی تعداد 8 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، خصوصی ٹروپس وہاں آ چکے ہیں، 13 لاکھ پیلٹ گن کے چھرے انڈین جو اپنا ان کا آفیشیل ریکارڈ ہے اس کے مطابق انہوں نے کشمیریوں کے اوپر فائر کیے ہیں، کتنے لوگ نابینا ہو گئے، کیا حالات ہیں آپ کے سامنے ساری سچویشن، کرفیو کو آج 108 یا 9 دن ہو چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ ان ساری حالات کے باوجود سری نگر کے علاقوں میں پاکستانی اسلامی کو وہاں کے جوان پاکستانی پرچم کو سلامی دے رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں ان کے آئیڈیولوجی کی فتح ہے۔ آج فورسز کے حصار کے باوجود پورا سری نگر لے لیں، آپ دوسرے علاقوں میں آئیں، پلوامہ، پامپور یا جہاں جہاں بھی، کپواڑہ، کہیں بھی چلے جائیں آپ، اننت ناگ آ جائیں، جدھر بھی جائیں، فورسز ہائی الرٹ ہیں، کرفیو ہے، وہاں پہ گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے، جس کے اوپر انہیں ذرا بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ کسی بھی طرح کسی فریڈم فائٹر کا رشتہ دار ہے، دوست ہے، اس کا ویل وشر ہے، اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، فیس بک بین ہے، آپ کی کوئی کمیونیکیشن سروس نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں آج بھی دل دل پاکستان، جان جان پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں، اور انڈین فورسز کے سامنے جب کشمیری جوان جا رہے ہیں تو وہ سر پہ پاکستان کا جھنڈا پرچم باندھ کے، سینے پہ باندھ کے وہ جا رہے ہیں، جو ان کو یہ کلیئر میسیج ہے کہ ہماری ایک ملک کے ساتھ آئیڈیولوجیکل محبت ہے، نظریاتی محبت ہے، ہمارا وہاں کی حکومتیں بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں کس کی گورنمنٹ تھی، کس کی ہے، کس کی رہے گی، ہماری ایک اسٹیٹ پاکستان کے ساتھ ایک آئیڈیولوجیکل محبت ہے، ایک کلمے کی بنیاد پہ محبت ہے، جس کی بیس پہ یہ ساری قربانیاں ہوئی۔ ایک تاریخی چیز آپ کو میں بتاؤں گا، جو ایک بہت بڑے نامور کشمیر میں کمانڈر گزرے ہیں، شہید اشفاق مجید وانی، ان کا اگر کسی بھی پلیٹ فارم پہ کوئی بھی ذکر نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ تحریک کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ انہوں نے گن اٹھائی تھی، انہوں نے کشمیر کو پاکستان کے جو ساتھ ایک نظریاتی رشتہ تھا لا الہ الا اللہ، اس کی تکمیل کے لیے بندوق اٹھائی۔ شہید حمید شیخ، شہید جمیل چودھری، پھر ایک بہت ہی اور نامور شخصیت ہیں شہید سجاد افغانی، بیسیکلی افغانی ان کا تخلص تھا، افغانی تھے نہیں، وہ آزاد کشمیر سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ وہاں پہ کوٹ بلوال جیل میں شہید ہوئے تھے، جیل میں اس کے دوران ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ ایک بہت لمبی طویل بہت لمبی داستان ہے کشمیریوں کی قربانیوں کی، اس میں کشمیر کی ایک ایک چپا، ایک ایک گھر، ایک ایک فرد اس سے ہندوستانی مظالم سے متاثر ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود، یہ سب ہونے کے باوجود، کشمیری کے عزم و حوصلے میں کمی کے بجائے وہ گراف بلند ہوا ہے، اور آج بھی اگر آپ ان تمام مظالم کے باوجود کشمیر کے جیلوں میں چلے جائیں، جہاں کوٹ بلوال جیل جو ایک بڑا جموں کے اندر مشہور جیل ہے، جہاں ان قیدیوں کو ہندوستان رکھتا ہے جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے ڈینجرس قیدی ہوں گے، اس کی دیواروں پہ بھی آج آپ جائیں دیکھیں، وہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے لکھے ہوئے ہیں، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، انڈیا کی بربادی تک جنگ رہے گی۔ تو یہ وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا جواز ہے، دنیا دیکھ چکی ہے اور دنیا سمجھ چکی ہے، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اب کوئی زیادہ ٹائم ہندوستان یہ پردہ رکھ سکے گا دنیا کی آنکھوں پہ، اور اپنے قبضے کو کسی بھی طور وہ اب جاری رکھ سکے گا، کیونکہ کشمیر کے ایک بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک آج اس بات پہ کمیٹیڈ ہے کہ ہمیں کشمیر سے ہندوستانی قبضے کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو میں کہوں گا پلس پوائنٹ ہے اس تحریک کا، وہ اب بریک پہ جا رہے ہیں شاید، لیکن ایک چیز میں کمپلیٹ کر لوں، سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ 88 میں بھی مسلح تحریک تھی جس نے کشمیر کو پیک پہ پہنچایا، فلیش پوائنٹ بنایا، آج پھر پولیٹیکل موومنٹ کے ساتھ ساتھ کشمیر کے لوکل نوجوانوں نے گن بھی اٹھا لی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے لیے یہ آئی اوپنر ہے اور اس کے قبضے کا انجام بھی ہے۔ یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ تھینک یو۔
ویلکم بیک فرام دا بریک. ہم یہاں سے ہی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. میم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں میڈیا جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول کرتا ہے ان تمام صورتحال میں, اسپیشلی ایسی صورتحال جہاں پہ لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ ان سے چھینے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے میڈیا کا اس تمام صورتحال میں کیا رول ہے اور کیسا رول ہونا چاہیے؟ بہت میڈیا کا جو کردار ہے, اگر آپ آج کل دیکھیں تو آدھی سے زیادہ جو جنگیں ہیں وہ میڈیا پہ لڑی جا رہی ہیں. نیریٹو بلڈنگ میں میڈیا کا جو کردار ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. فار انسٹنس اگر ہم دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کو ایک ٹیررسٹ کا یہ جو ٹیگ دینا کہ یہ ایک جناب دہشت گرد ہیں اور یہ تو ایک ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ سیپریٹسٹ ہیں, یہ کس طرح انہوں نے اس نیریٹو کو بلڈ کیا تھرو دیئر میڈیا. اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں, خاص طور پر آج کل جو وہاں پر ٹائمز ناؤ چینل ہے اور ارناب گوسوامی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں پوری ایک چینل کے اوپر, آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ایک نیریٹو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کشمیر کا, لوگوں کو بلاتے ہیں لیکن ان سے اپنی بات کہلواتے ہیں. میڈیا کا اگر آپ دیکھیں تو پہلے پاکستان اور بھارت کے میڈیا کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو 2008 اور 2010 میں بھی اپرائزنگ ہوئی تھی مقبوضہ کشمیر میں. اس ٹائم پر بھارتی میڈیا نے اس کو جتنا ہائی لائٹ کیا اور دکھایا کہ کس طرح ہماری سیکیورٹی فورسز کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں, لیکن اس ٹائم پر پاکستان کا میڈیا نے اس کو اتنا رسپانس نہیں دیا, پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو اتنا رسپانس نہیں دیا. لیکن اگر آپ اس وقت ڈفرینس دیکھو, اور اب جب یہ 8 جولائی 2016 برہان وانی کی شہادت ہوئی, سوشل میڈیا, ہمارا پاکستان کا میڈیا, آپ اگر دیکھو کہ پاکستان کی میڈیا نے خاص طور پر جو ان کا پرائیویٹ سیکٹر بھی اور گورنمنٹ کا جو پی ٹی وی وغیرہ ہے, اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پورے پروگرامز کیے, پوری ٹرانسمیشن جو ہے وہ کشمیر کے اوپر کی, تمام جو فوکس ہے کشمیر کے اوپر شفٹ ہوا, جس کی وجہ سے کہ مقبوضہ کشمیر کا جو ایشو ہے اتنا ہائی لائٹ ہوا. کشمیر انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو اینی آر اون میڈیا, کشمیر کا اپنا کوئی میڈیا نہیں ہے. جتنا اگر آپ دیکھو کہ وہاں پہ جتنے بلیک آؤٹ ہوتے ہیں, ہمارے اخبارات کو انہوں نے بند کر دیا کہ بھئی اخبار شائع نہیں ہوگا. پورا جو یہ کرفیو کا ڈیوریشن رہا ہے, بہت سارے اخبارات ہیں, پہلے گریٹر کشمیر کو بھی بند کر دیا, اس کے بعد کشمیر ریڈر کو بھی بند کر دیا. تو میڈیا کیونکہ ہمارا اپنا کوئی الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے, تو یہ پرنٹ میڈیا ہی ہے جو کہ کشمیر کے لوگوں کو آگاہ رکھتا ہے کہ دنیا سے کہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کو پورا بلیک آؤٹ کر دیا. سوشل میڈیا بند ہو گیا, بجلی نہ ہو, پانی نہ ہو, تو انٹرنیٹ اور یہ چیزیں کہاں سے چلیں گی. تو یہ پاکستان کے ہی میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے, پاکستان کے ہی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے کہ جو تصاویر آپ لوگوں نے دکھائیں, یہاں پر جو ویڈیوز آپ لوگوں نے دکھائیں, اب جو پیلٹس زیادہ جو تصویریں آپ لوگوں نے دیکھی, جو آپ نے بلٹس زیادہ لاشیں دیکھیں, تو یہ کس کے تھرو پوری دنیا تک پہنچی؟ اٹس جسٹ بیکاز آف دا میڈیا. تو جب تک کہ میڈیا کا کردار, پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اس طرح کا کشمیر کو جو پرائورٹی ملنی چاہیے میڈیا کے اوپر, اس بار آپ لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا, جب آپ نے پورا ان کو یہ ٹائم دیا تو کس قدر جو ہے مقبوضہ کشمیر کا یہ جو ان ہیومن ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, جو ہیومن رائٹس وائلیشن وہاں پہ بھارت کر رہا ہے, پوری دنیا نے اس کے اوپر لکھا. پہلی دفعہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز کا جو فرنٹ پیج ہے اس کے اوپر پیلٹ زدہ جو ایک کشمیری ہے اس کی تصویر لگی وہاں پر, جسٹ بیکاز کہ آپ کی میڈیا نے وہ تصویریں پک کی, پوری دنیا کو دکھایا. تو نیریٹو بلڈنگ میں میڈیا کا سب سے بڑا کردار ہے. سائیکولوجیکل جو وار ہوتی ہے اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جنگ کا سا سما بھارت نے پیدا کیا تو کس کے تھرو کیا ہے؟ اپنے میڈیا کے تھرو کیا. سرجیکل سٹرائک کا انہوں نے ذکر کیا, میڈیا کے تھرو کیا. ایسا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, وہ ٹھکانہ کسی کو آج تک نہیں ملا, لیکن ان کا میڈیا جو ہے وہ بار بار اس کو نریٹ کر رہا تھا. دو کہ پروپیگنڈا بیسڈ ان کا نیریٹو ہے, لیکن میڈیا وہ استعمال کر رہے ہیں. تو پاکستان کی حکومت کا بھی اور پاکستان کی میڈیا کا بھی یہ بہت بڑا کردار ہے, بینگ این ایڈوکیٹ ٹو کشمیر کاز, کیونکہ وہ کشمیر کاز کے وکیل ہیں, وکالت کرتے ہیں اقوام متحدہ میں بھی وہ وکیل ہیں ہر جگہ کشمیر کے اس ایشو کو, کیونکہ ہمیں اس طرح آگے آنے کا موقع نہیں ملتا. تو پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے, پاکستان کی میڈیا کا فرض بنتا ہے کہ وہ کشمیر کے ایشو کو جتنا ہائی لائٹ ہو سکے, جو پرائورٹی ملنی چاہیے پرائیویٹ سیکٹر بھی اور گورنمنٹ سیکٹر بھی, وہ اس کو دے. سر ہم انڈین میڈیا کو تو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نیریٹو فالو کر رہا ہے جو اس کی گورنمنٹ اسے فیڈ کر رہی ہے, لیکن جب ہم پاکستانی میڈیا کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستانی میڈیا کے اندر اس وقت کوشش کی جانی چاہیے یا جو کی جا رہی ہے وہ کافی ہے یا اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جو اس بار جس طریقے سے برہان وانی کی شہادت کے بعد پاکستانی میڈیا نے جو رول پلے کیا
وہ میں سمجھتا ہوں بہت تاریخی کردار تھا، اور اپنے ملک میں بے شمار مسائل ہونے کے باوجود پرائم ٹائم کشمیر کو دیا گیا، کشمیر پہ بات ہوئی، بہت ساری یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، بہت چیزیں تھیں، ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے کشمیر کو ٹائم دیا گیا۔ میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اور کسی بھی اس کے لیے، اور کشمیری اس پہ شکر گزار بھی ہیں۔ میری بات ہوتی ہے جب بھی کسی سے، وہاں کی پرومیننٹ لیڈرشپ کے ساتھ بھی ذاتی تعلقات ہیں، ان کے ساتھ بات ہوتی ہے، یا جس کے ساتھ بھی، آل پارٹی ضروریت کانفرنس کا جو وفد یہاں موجود ہے، تو سب کے سب کا اس بار بہت ہی اظہار تشکر، اور سب سیٹسفائیڈ ہیں کہ بہت بڑا رول ہے۔ البتہ ایک چیز جو آپ نے جب واپس آئے تھے آپ نے بات کی تھی کہ پاکستانی جوانوں کا کردار، تو یہ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں جو شاید ویئرس کے لیے بھی نہیں ہو، کہ پاکستان کے جوانوں نے جس طریقے سے پچھلے کچھ عرصے سے کشمیر کاز کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے، جس طرح پولیٹیکل سپورٹ دی ہے، یہ کوئی جسٹ وہ بات نہیں ہے کہ مطلب ہم کو گورنمنٹ کو خوش کرنا یا کسی کو۔ ڈیرہ بگٹی میں کشمیر کے لیے ریلی نکلی، ہب میں کشمیر ڈے منایا گیا، لورولائی میں بلوچستان جہاں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جاتا تھا وہاں کشمیریوں کے لیے ریلی نکالی جا رہی ہیں۔ کوئٹہ میں 3 ریلیز میں نے خود اٹینڈ کی جو کشمیریوں کی حمایت میں نکالی گئی۔ اس کے بعد لاہور میں تو آئے دن پروٹیسٹ ہوئے، اسلام آباد میں ہوئے، آپ کے تجارتی مراکز میں ایک بار میڈم موجود تھی وہاں جب ایک پروٹیسٹ ہوا جس میں پوری پبلک اس طریقے سے پارٹیسپیٹ تھی کہ جیسے ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک بات ہے جس کو ماننا چاہیے کہ جس طرح پاکستانی قوم نے جس کمٹمنٹ کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، اور بشمول میڈیا نے، اور بلا تفریق کہ کس نے، سب نے، تمام کے تمام چینلز نے، ایون کہ چند ایک ایسے چینلز جو شاید پاکستان کے قومی ایشوز کے اوپر بڑی غلط وہ کرتے ہیں، انڈیا کے ساتھ بڑے کلوز ریلیشن رکھتے ہیں، لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ ان کے بھی، ان اینکرز نے ایون کے جن کے اوپر یہ کلیئر ٹیگ تھا کہ وہ انڈیا کو فیور کریں گے ہر ایشو پہ، لیکن اس بار انہوں نے بھی ثابت کیا کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے بڑا اوپنلی کشمیر کاز کو سپورٹ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگا پاکستانی، بینگا کشمیری، کیونکہ کشمیر پاکستان ایک ہی ہے، ہم کو اس کو ڈیوائڈ تو نہیں کر سکتے، تو ہم مشکور ہیں۔ اور بینگا ایک ایکٹیوسٹ کشمیر کی تحریک کا، میں سمجھتا ہوں کہ تمام لیڈرشپ جو کشمیر کی ہے، جو کارکنان ہیں، جو لوگ ہیں، وہ سب اس فیز میں پاکستانی میڈیا کے بے حد مشکور ہیں، پاکستانی جوانوں کے، اور گورنمنٹ کے بھی ایون کہ نواز شریف صاحب نے جس طرح یو این کی جنرل اسمبلی میں بات کی اور کشمیر کے اوپر انہوں نے، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور سب سے بڑی بات جو میں کہوں گا کہ اڑی حملہ ہوا جب، تو ہندوستان نے کہا کہ یہ اس کے پیچھے پاکستان ہے، اس کا یہ، پاکستان نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے صرف اتنا کلیئر کیا کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں، لیکن مذمت نہیں کی، جس کے اوپر کشمیریوں کو بڑی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ انڈیا اگر ہمارے گھروں کو جلا سکتا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت ریزی ہو سکتی ہے، ہمارے بچے وہاں کی جیلوں میں 12 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ اگر انڈیا کے جیلوں میں رہ سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی انڈین فورسز پہ بھی حملے ہوں گے، اور یہ اب اس سے زیادہ ہوں گے جو ماضی میں ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ گیا نا۔ کیا کرے کشمیری؟ آپ ڈائلاگ پروسیس کو مانتے نہیں ہیں۔ کشمیر کے اوپر آپ نے بات کی ریزولوشنز کی، وہ تو آپ ریزولوشنز کو ایک طرف رکھیں، 150 سے زیادہ دفعہ ٹیبل سجائی گئی مذاکرات کے لیے، کئی بار انڈین ڈیلیگیشنز کشمیر آئے، کشمیریوں کے ساتھ وعدے کیے، کشمیریوں کو کہا ہم آپ کو جابز دیں گے، ہم آپ کی یہ ضروریات پوری کریں گے، ہم آپ کو وہ ضروریات پوری کریں گے، لیکن میں سلام کرتا ہوں جذبے کو وہاں کے لوگوں کے، جنہوں نے ایک جنازے بھی اٹھائے اپنے ہاتھوں پہ، جنہوں نے اپنی ماؤں بہنوں کی عصمت ریزی بھی دیکھی، جن کے بہنوں کے سامنے بھائیوں کو قتل کیا گیا، جنہوں نے پھانسیاں بھی دیکھی، جنہوں نے جیلیں بھی دیکھی، اس کے باوجود انہوں نے انڈیا کو بڑا کلیئر کہا۔ مودی جب گورنمنٹ میں آئے تو اس نے آتے ہی اعلان کیا کہ ہم کشمیر کو 100 کروڑ کا مالیاتی پیکیج دیں گے، وہاں سڑکیں بنائیں گے، وہاں ہم یہ کریں گے۔ تو کشمیریوں نے بڑا اسٹریٹلی جواب دیا اسے کہ اگر آپ یہاں کشمیر میں سونے کی سڑکیں بنا دیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں آپ، تب بھی کشمیر آپ کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا۔ ہمارا اور آپ کا جو بڑا ڈفرینس ہے وہ آئیڈیالوجیکل ہے، ہم علاقے پاکستان کی سٹرگل کر رہے ہیں، اور علاقے پاکستان دراصل کیا ہے، علاقے پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو کلمہ ہے، اسلام ہے، تو ہم اس کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد ہم کوئی ایک ایسی اسٹیٹ کی طرف چلے جائیں جس کا اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق نہ ہو۔ اور ایک آخری چیز اور آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی ایک طرح کا مفروضہ اور بھی ہے، انڈیا جیسے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، کلبھوشن یادیو آپ کا بلوچستان سے پکڑا گیا، یہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ آپ کشمیر سے توجہ ڈائیورٹ کریں۔ لوگوں نے مودی کے پتلے جلائے، کشمیر کاز کے اوپر بات کی، تو اس سے انڈیا کو بڑی تکلیف ہوئی اور ہو رہی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں
کہ کسی بھی طرح پاکستانی میڈیا کو، جوانوں کو، یہ اب آپ جو بھی آپ کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ساری کی ساری اسی لیے آ رہی ہیں کہ کشمیر کاز سے ڈائیورٹ ہوں. اے پی ایس کا سانحہ ہوا، یا ابھی 8 اگست کو کوئٹہ میں ہوا، یا پھر ابھی جو 2 روز پہلے ٹریننگ سینٹر پہ اٹیک ہوا، یہ سارے کے سارے رانے کروائے. اس کے فرنٹ مین جو افغانستان میں این ڈی ایس ہے، اور این ڈی ایس کے آگے جو چند ٹیررسٹ ہیں جن کو وہ یوز کر کے کر رہے ہیں. مقصد صرف ایک ہے، کشمیر کاز سے توجہ ڈائیورٹ کریں، اور پھر وہاں کشمیریوں کو جو لیسن دیا جا رہا ہے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ پاکستان کو بھول جائیں، اس کے اپنے مسائل ہیں، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، آپ کو کیا سنبھالے گا. لیکن میرا یہاں ایک سوال ہے، انڈیا کے جو اکانومسٹ ہیں یا جو بھی وہ وہاں کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کہ جو حالات ہندوستان کے اندر ہیں اس کے تو 60% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں. ہمیں تو صرف وہ چند ایک ممبئی، دلی اور کچھ فلمیں دکھا کے سلمان خان اور شاہ رخ خان تک محدود رکھنا چاہتے ہیں ہماری نسل کو، اور ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے شائننگ، برائٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا. تو ہندوستان کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک عام سا قصبہ بھی پاکستان کا، جس کو آپ کہہ لیں کہ سب سے بیکورڈ ہے، وہ بھی ہندوستان کے ممبئی کے اندر کئی ایسے علاقے ہیں جن سے بہت بہتر لائف سٹائل ہے اس کا. تو ہمیں کشمیریوں کو وہ وہاں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے پاکستان کرنا چھوڑیں، اور آپ انڈیا کے اندر ہی کوئی اپنے سوچنے کی گنجائش پیدا کریں. لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے رہیں. ہندوستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں نہیں ہیں، اور آنے والے میں سمجھتا ہوں 100 سالوں میں بھی وہ حالات پاکستان کے نہیں ہوں گے جس طرح ہندوستان اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، جو بھی وہاں کے مسائل ہیں. تو یہ ساری جو سٹرگل ہے بیسیکلی علاقے پاکستان کی، لا الہ الا اللہ کی، اور اس کی یہ سٹرگل ہے، اور اس کو انشاءاللہ جاری رکھا جائے گا. لیکن ایک خطرناک چیز ہے جو آخری 1 منٹ میں لوں گا آپ کا. انڈیا نے آزاد کشمیر میں اپنی روٹس بنانے کی کوشش کی ہے. آزاد کشمیر میں کچھ ایسے لوگوں کو وہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے پیسہ دے کے، جس طرح بلوچستان میں انہوں نے کیا، وہی کڑی یہاں بھی آ رہی ہے. اور یہ میں کافی ٹائم سے بتاتا آیا ہوں بہت سے لوگوں کو، اور اب لوگ یہ ماننے لگے ہیں کہ یہ فیکٹ ہے. انڈیا نے کچھ لوگوں کو یہاں کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے جو یہاں پاکستان کے خلاف ریلیز نکالیں گے، جو پاکستان کے خلاف آواز اٹھائیں گے، جو حتیٰ کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا تو ایک ایگریمنٹ کے تحت آیا اور پاکستان جو ہے وہ ایسے ہی آ گیا کشمیر میں. جبکہ وہ ایگریمنٹ کی میں نے شروع میں ہی آپ کو اصلیت بتا دی کہ وہ کون سا ایگریمنٹ تھا. انڈیا کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ جب تک یہ آپ آزادی کی تحریک کو دبائیں اس کے بعد آپ واپس چلے جائیں. انڈیا نے تو اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی جو مہاراجہ کے ساتھ کیا گیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے ایگریمنٹ کو وہ کیا کریں گے. تو اس میں آپ کا، ہمارا سب کا یہ رول بنتا ہے. آپ کی بیریا یونیورسٹی کا بالخصوص میں شکر گزار بھی ہوں، اتنا امپورٹنٹ چیز پہ آپ نے کام کیا. ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو انڈین نیٹ ورک آزاد کشمیر میں وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو بھی ہم اپنے پروگرام کے ذریعے، جیسے آپ نے شروع کیا ہوا ہے، اس کو ایکسپوز کریں. انشاءاللہ ہماری اس میں جہاں بھی ہیلپ ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو میم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ لوگوں نے جو ویوز ہمیں دیے، آئی ہوپ وہ ہمارے آڈینس کے لیے ہیلپ فل ہوں گے اس ایشو کو اور ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے. اور آخر میں یہی میں کہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی ہر پاکستانی کے لیے ایک بہت ایموشنل کاز ہے. ہم سارے اس کاز کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو نسل ہے اسپیشلی اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس ایز این ایڈوکیٹ انٹرنیشنلی اور نیشنلی اس بات پہ اپنی آواز کو اٹھائے اور اس کاز کو جتنا پروموٹ کر سکتی ہے کرے. اسی کے ساتھ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن یہاں ختم ہوتی ہے. تھینک یو فار جوائننگ اس. سی یو سم ویئر ایلس. اللہ حافظ.